اپنے اس لشکر کو بھیج کر رستم اور تمام ایرانی امراء یہ خیال کرتے تھے کہ یہ جنگ فیصلہ کن ہوگی اور وہ ہر صورت میں مسلمانوں کو شکست دیں گے۔ جب ٹکراؤ ہوا تو مسلمانوں نے اس ایرانی لشکر کو بھی بدترین شکست دی۔ ایرانیوں کے نامور اور ناقابل تسخیر سپہ سالار مہران ہمدانی کو بھی میدان جنگ میں موت کے گھاٹ اتار دیا گیا، اور علامہ ابن خلدون کے مطابق اس جنگ میں مسلمانوں کے ہاتھوں لگ بھگ 1,00,000 جنگجو ایرانی مارے گئے اور ان کے مقابلے میں صرف 100 مسلمان شہید ہوئے۔ ایران کی وسیع مملکت کے خلاف عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں یہ شاندار فتح اور کامیابی تھی۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا کمال یہ تھا کہ وہ برابر اپنے لشکریوں کو رسد اور کمک مہیا کرتے جا رہے تھے۔ جہاں وہ رومنوں کو اپنے سامنے زیر کرنے کا تہیہ کر چکے تھے، وہاں ایرانیوں کو بھی ضرب لگاتے ہوئے انہیں بھی وہ اپنے سامنے سرنگو کرنا چاہتے تھے۔ دوسری طرف مہران ہمدانی کے ساتھ 1,00,000 ایرانی لشکریوں کے مارے جانے سے ایران کی ساری مملکت میں ہلچل اور کوہرام برپا ہو گیا تھا۔ لڑائی کے اس نتیجے کا حال سن کر اور 1,00,000 ایرانی اور 100 عربوں کے جنگ میں کام آنے کی وجہ سے ایران کی مملکت کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک لرزہ طاری ہو کر رہ گیا تھا۔ اس شاندار فتح نے ایرانیوں کے دل پر مسلمانوں کی بہادری کا زبردست سکہ بٹھا کر رکھ دیا تھا۔ مسلمانوں کے ہاتھوں ایرانیوں کے پے در پے شکستوں میں بے شمار لشکریوں کے مارے جانے اور بار بار شکستیں فاش اٹھانے اور عظیم نقصان برداشت کرنے کا حال سن کر ہر ایرانی کی زبان پر ایک ہی فقرہ تھا کہ عورت کی سلطنت میں کوئی بھی ایرانی لشکر فتح مند نہیں ہو سکتا۔ ایران کی ملکہ ان دونوں بوران حکمران کر رہی تھی، لہٰذا ایرانی چاہتے تھے کہ اسے تخت و تاج سے علیحدہ کر دیا جائے۔ رستم نے اپنے تمام بااثر امراء سالاروں اور دوسرے حلیفوں اور امراء سلطان سے اس سلسلے میں مشورہ کیا۔ سب کی رائے یہی تھی کہ ملکہ کو ہٹا کر ایران کا حکمران شاہی خاندان کے کسی دوسرے فرد کو بنایا جائے۔ آخر کار شاہی خاندان کے ایک نوجوان یزدگرد کو تلاش کیا گیا اور ملکہ کو تخت سے اتار کر یزدگرد کو تخت ایران پر بٹھا دیا گیا۔ دربار میں رستم اور فیروز دو سردار تھے جو با اثر اور ایک دوسرے کے مخالف بھی تھے۔ ان دونوں میں بھی اس موقع پر مصالحت پیدا ہو گئی تھی۔ یزدگرد کی عمر تخت نشینی کے وقت 21 سال تھی۔ رستم اور فیروز گویا ایک دوسرے کے بدترین دشمن تھے، لیکن عربوں کی دشمنی نے ان دونوں میں اتحاد پیدا کر دیا تھا۔ یزدگرد کے تخت نشین ہوتے ہی امراء رؤسا نے اپنی مخالفتوں کو فراموش کر کے ایران کی حفاظت اور خدمت کے لیے کمر باندھ لی۔ تمام صوبوں کے والیوں نے جو ایران کی بد انتظامیوں کے سبب بد دل ہو رہے تھے، یک لخت مستعدی کا مظاہرہ کرنا شروع کر دیا۔ یوں سلطنت ایران میں ایک تازہ روح عربوں کے خلاف پیدا ہو گئی تھی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی بقیہ احوال زندگی ہم آپ سے اگلی قسط میں بیان کریں گے۔